ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال في موضع آخر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہر صفات میں کامل ہے اور بندہ ہر صفات میں ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر صفات میں کامل اور مکمل ہے، اور بندے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ناقص اور ادھورے اور نامکمل ہیں. ہم بندوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم دائیں دیکھیں تو بائیں کی طرف نظر نہیں آتا. اگر ہم دائیں دیکھ رہے تو بائیں کی طرف کا نظر نہیں آ رہا ہے. اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے کا نظر، اگر ہم اوپر دیکھنے لگے تو پھر ہمیں نیچے کا نظر. تو ہم ناقص اور ادھورے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ سب کو دیکھتی ہے. اگر اندھیری رات ہو، کالی رات ہے، کالی چٹان ہے، اور کالی چٹان پر کالی چیوٹی ہو، اس کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے بھی ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں کامل اور مکمل ہیں. ہمارا حال یہ کہ ہم دائیں دیکھتے تو بائیں کا پتہ نہیں، آگے دیکھے تو پیچھے کا پتہ نہیں، اگر ہم اوپر دیکھنے لگیں تو نیچے کا پتہ نہیں. ہمارا حال یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. ایسے بصیر ہیں کہ رات کالی، چٹان کالی، چیونٹی کالی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پیروں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ حرکت کر رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم فون سے بات کرنے لگے اور سامنے ہمارے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ہم ان سے کہیں: بھائی ہم فون سے بات کر رہے ہیں، پلیز آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، کیونکہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہی ہے، آپ اپنی بات کو بند کرو. بھائی آپ کو پتہ نہیں میں باتیں کر رہا ہوں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم فون سے بات کرنے لگے اور سامنے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں ڈسٹرب ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ہماری سماعت کا معاملہ یہاں پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے سمیع ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کا آخری انسان، سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے بیک وقت ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی فریادیں رکھے تو اللہ تعالیٰ سب کی فریادوں کو سنتے بھی ہیں اور سب کی فریادوں کو ایک ہی وقت پہ پورا کرنے پر قادر بھی ہیں. ایسے سمیع ہیں. ہم دیکھنے میں بھی ناقص اور سننے میں بھی ناقص اور ادھورے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے میں بھی کامل اور مکمل کہ ایک ہی وقت میں عورتوں کی بھی سننے ہیں، مردوں کی بھی سننے ہیں، بچوں کی بھی سننے ہیں. ہندوستان، بنگلہ دیش، دنیا کے کونے کونے، دنیا کے چپے چپے کی زبانوں کو ایک ہی وقت میں سنتے ہیں، اور سب کی ضرورتوں پر اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، بندوں کے خزانے محدود ہیں. لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، ارب، 10 ارب، اس کے بعد انسان کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے. بندوں کے پاس جائیں گے، 1 بار جائیں گے، 2 بار جائیں گے، 3 بار وہ دے دے گا، لیکن چوتھی بار وہ آپ کو منع کر دے گا، اور پانچویں بار وہ اپنا راستہ کنارہ کشی اختیار کر لے گا کہ کیا آپ نے مانگنے کا طریقہ اپنا رکھا ہے. یا تو اپنے آپ کو بچائے گا، ورنہ آپ کو سامنے کبھی کہہ دے گا کہ بھی اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگا جائے اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں میری ذات ایسی ہے جس سے مانگا جائے، میں ہی ایک ایسی ذات ہوں جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ دنیا والے دن میں دیتے ہیں، رات میں اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں سب کے بادشاہوں کے دروازے رات میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم دنیا والے سو جاتے ہیں، اپنے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں، ان دونوں چیزوں سے بری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ آئے، رات میں آئے، دن میں آئے، مجمع میں آئے، تنہائی میں، کسی وقت بھی مجھ سے فریادیں کرے، کوئی وقت کی تعین نہیں، کوئی شخصیت کی تعین نہیں، کسی لمحے کی تعین نہیں، جب بھی بندہ جس وقت جس حال میں بھی آئے اور مجھ سے فریادیں کرے، میں سب کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ میں ایک ایسی ذات ہوں جو ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ ایک انسان نے ساری زندگی گناہوں میں ڈوب گئی، ساری زندگی گناہ کیے، گناہ کرتے 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 زمین سے لے کے اور آسمان کی چھتوں تک اس نے گناہ کے انبار لگا دیے، ساری زندگی گناہوں کے۔ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا کہ بال سفید، کمر جھک گئی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، سماعت کمزور ہو گئی، دانت گر گئے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ۔ لیکن ایسے وقت میں اس کے اندر جذبہ جاگا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں اور اپنی زندگی کو تبدیل کروں اور اپنے اللہ کو مناؤں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میں ایک ایسی ذات ہوں، میں ہی تیرا خالق اور مالک اور رازق ہوں، میں ہی تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، میں ہی تیری زندگی کو بدلوں گا، میں ہی تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں یا دور ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو جان کی رگ ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بندوں کو بتا دو، بندے پوچھ رہے کہ میں کتنا دور ہوں، قریب ہوں، دور ہوں، میرے بندوں کو بتا دو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شہ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو جان کی رگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہاں تم ضرور دور ہو، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے دور نہیں۔ ہم دور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندوں تم ہمیں یاد کیا کرو، ہم آپ کو یاد کیا کریں۔ یہاں تک یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان عبادت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذکر و تسبیح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اور پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر وہ چیزیں سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا و چاہت کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر زبان سے وہ بات کہتا ہے جو حق بات ہوتی ہے، جو اللہ کی منشا و چاہت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن گئے، اس کے پیر بن گئے، اس کا دل و دماغ بن گئے، اس کے آنکھیں بن گئے، اس کے کان بن گئے، اس کی زبان بن گئے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے قریب ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا ہے۔ کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی شہری یا ان پڑھ یا پڑھا لکھا، اپنے ان اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا خاص نہیں بنتا ہے، بلکہ اعمال اور دعاؤں کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا خاص اور لاڈلا بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ اور بڑے امام اور بڑے محدث گزرے ہیں۔ 4 امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ۔ امام احمد بن حنبل اپنا ایک بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں، بڑے محدث تھے۔ ایک مرتبہ سفر کو نکلے، شام ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی، سوچا کہ اسی مسجد میں قیام کر لوں۔ نماز کے بعد سارے نمازی چلے گئے، مؤذن صاحب نے کہا بھائی ہمیں دروازہ بند کرنا ہے، یہ بڑے میاں دعا مانگ رہے، چلو تھوڑا ٹھیک ہے دعا مانگ لیں گے۔
دعا کے بعد کہ جی بڑے میاں اب ہمیں دروازہ بند کرنا ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو بیچارے سوچنے لگے، میں نے ارادہ کیا کہ میں رات کو یہیں قیام کروں گا، لیکن یہ اچھی مصیبت کہ بھئی تو دروازہ بند کریں گے، اب تو ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ مسجد سے نکلے، مسجد کے بغل میں ایک تنور لگا ہوا تھا جہاں روٹیاں بنتی ہیں، تو تندور کہتے ہیں نا ہم لوگ، حالانکہ تندور نہیں ہوتا، وہ تنور ہوتا ہے، نار یعنی آگ کے جمع ہونے کی جگہ تنور۔ تو تنور لگا ہوا تھا، اس کے پاس گئے، وہ کہنے لگی کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس تھوڑا سا وقت گزاریں، آپ کے پاس بیٹھ جائیں۔ یہ تو اس کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، مسافر آدمی ہیں ہم۔ تو امام احمد بن حنبل دیکھتے ہیں کہ وہ جو روٹی پکانے والا ہے، وہ جو پیڑا بناتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب اس کو روٹی میں ڈالتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب اس روٹی کو تنور میں لگا رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب روٹی سک جا رہی ہے اور روٹی کو تنور سے نکال رہے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک نوجوان اور اتنی کثرت سے استغفار کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کتنا پیارا اور کتنا ماشاءاللہ استغفار کا اہتمام کرنے والا ہے، کیا آپ بہت کثرت سے اہتمام کرتے ہیں؟ جی ہاں، میری یہ عادت میں آ گئی، میں استغفار کرنا یہ میری عادت میں آ گئی، میری زبان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بناتے کھاتے ہمیشہ استغفار نکلتا ہے، لیکن اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعا بنا رکھا ہے۔ مستجاب الدعا یعنی جو بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، اللہ کا شکر احسان ہے، لیکن بڑی بڑی دعائیں قبول ہوئی ہیں، جو بھی میں نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ ہاں ایک دعا میری رہ گئی ہے، وہ میری دعا یہ رہ گئی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور امام ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے، امام احمد بن حنبل کے نام سے جانا جاتا ہے، میری ایک تمنا ہے، ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے، لیکن میں مشغول آدمی ہوں، ایسا کام میرے ساتھ لگا ہوا ہے کہ میں یہاں سے چھٹی کر کے وہاں جا نہیں سکتا ہوں، جو ان سے ملوں، جہاں کو پتہ لگاؤں ان کا کہاں پر ہے۔ ایک تمنا ہے میری کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو۔ بیچارے کھڑے ہوئے اور سینے سے لگایا کہ ہاں ہاں میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس دعا کو بھی۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، استغفار ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میرے بندو تم اللہ سے استغفار کرو، اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے۔ یہ لفظ بارش ہے، یہ اس کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے، شر بھی ہے اس بارش کے اندر اور اس بارش کے اندر بڑی خیر بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ تیز بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ بارش سیلاب کی شکل بن گئی، پھر کھیتیوں کو، باغوں کو، ندی نال اور ہر طرف بستیوں کے اندر تباہی کا سبب بن گئی۔ اور بعض دفعہ لوگ فریادیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کو خاص کیا ہے، صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز۔ آپ لوگوں نے پڑھی ہو، مجھے نہیں پتا، میں نے بھی نہیں پڑھی۔ تو بھائی کبھی ایسے قحط سالی کے زمانے آتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، تال تلیے، تالاب، ندی نالے سب خشک ہو گئے، کھیتی باڑی میں، باغات میں ہر جگہ پانی کی ضرورتیں ہیں، تو پھر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الاستسقاء۔ سارے لوگ کھلے میدان میں آتے ہیں اور اس نماز کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے تاکہ جو قحط سالی چھائی ہوئی ہے، ندی نالے اور تال تلیے جو سب خشک ہو چکے ہیں اور جانوروں کو بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں، پرندوں کو بھی، انسانوں کو بھی، سب کو پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ہو سکتا آپ لوگوں نے مانگا ہو، کبھی نماز پڑھی ہو۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جو بارش ہے بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی برکتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں، کھیتی باڑی ہری بھری ہو جاتی ہے، باغات میں ہریالیاں آ جاتی ہیں، جانوروں کو، پرندوں کو، چوپاؤں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میرے بندو تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں خوب مال عطا فرمائیں گے، وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اولادیں عطا فرمائیں گے،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گی جنت کی نعمتیں، اور تمہارے پھل پھول پھلواریاں اور طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں مزین کریں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی دوستوں بزرگوں، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ دیکھو گناہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تو نبیوں کی خاصیت ہے، فرشتوں کی خاصیت ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر آن گناہ کرتے ہیں۔ آنکھوں سے گناہ کیے، کانوں سے کیے، زبان سے کیے، دل و دماغ میں گندے خیالات و تصورات جمائے، یہ سب کے سب گناہ ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، مال کی نعمت، وقت کی نعمت، جان کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، یہ سب اگر نعمتوں کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں تو سارا کا سارا گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں، اور بندے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ناقص اور ادھورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کامل اور مکمل ہیں، کہ کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی کی آہٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سننے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سب کی زبانوں کو سننے، سب کی دعاؤں کو سننے، سب کی الفاظوں کو سننے، ایک ہی وقت میں ساری دنیا بول رہی ہے مختلف زبانوں، چائنیز والے چائنا میں، انگریزی میں، ہندوستان والے ہندوستانی زبان میں، فارس والے فارسی زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی زبانوں کو سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ گونگے آدمی بیچارے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم جو تصورات و خیالات دل میں جماتے ہیں، بلکہ وہ خیالات جس کا ہم نے اظہار بھی نہیں کیا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ کچھ خیالات ہم نے اچھے یا برے دماغ میں صرف آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ ہم ان کا اظہار کریں، اس کو زبان سے ظاہر کریں، اس کو الفاظ میں ڈالیں، اس سے تو بہت بعید کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ گونگے، بہرے اور سب کی آوازوں کو، جذبات کو اللہ تعالیٰ سنتے اور سمجھتے ہیں، اور اس کے پورے کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، دعائیں مانگی جائیں تو اللہ سے مانگی جائیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب بھی کوئی مضطر، پریشان، حالات سے گھرا ہوا مجھ سے دعائیں کرتا ہے، ویکشف السوء، تو میں اس کی ساری پریشانی کو دور کر دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی مضطر، پریشان حالات سے چور حالات سے بیچارہ مرجھایا ہوا مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، ویکشف السوء، تو میں اس کی ساری پریشانیوں کو دفع کر دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں۔ کبھی بھی ہم بھائیو دوستوں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک نابینا شخص کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دیجئے، روشنی واپس کر دیجئے۔ حجاج بن یوسف مزاج میں بڑی سختی، جو چیز کہہ دی تو کرنا ہے، کہنا کہ ہم ایک بار جو دماغ میں سوچ لیتے تو ہم کسی کی نہیں سنتے ہیں، ایسا ذہن کہ جو چیز دماغ میں آ گئی تو پھر کسی کی نہیں سننا، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس نابینے کے پاس گئے تو وہ دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دیجیے، روشنی واپس کر دیجیے۔ حجاج بن یوسف نے ٹھوکر ماری ہے، اور تجھے پتا میں کون ہوں؟ جی کون؟ جی میں حجاج بن یوسف ہوں۔ تو بیچارہ گھبرا گیا، حجاج بن یوسف؟ تو حجاج بن یوسف ہی ہیں، بڑے ظالم اور زبردست بادشاہ چلانے والے، اور دبدبہ اور رعب ان کا۔ کہ دیکھ تو آنکھوں کی بینائی کی دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے، میں طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تیری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اور ایک سپاہی کو لگا دی کہ تو یہاں کھڑا ہو جا، یہ بھاگ نہ پائے۔ میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تیری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ہوئی تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اب بیچارہ پہلے تو آنکھوں کی دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی، جس ڈھنگ سے ساتھ ہو، جس انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو۔ لیکن اب تو حجاج بن یوسف اتنا ظالم ہو جابر، اس نے اعلان کروا دیا کہ اگر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ہوئی 7 چکر لگانے سے پہلے تو قتل کروا دیں گے۔ اب بھائی اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسے رو کے گڑ گڑا کے آگے گیا، اور ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ حجاج بن یوسف کے 7 چکر لگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تو یہ حقیقت ہے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم بھی جب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور پریشانی کے عالم میں
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اپنی فریادیں رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان ساری فریادوں کو قبول. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے بھی کنجوس قسم کو ہو کہ جی میں تو علاقے میں سب سے بڑا کنجوس ہوں, مجھ سے کوئی پیسے نکلوا کے دکھا لیں, میں نکالوں گا ہی نہیں. تو بعض ایسے اسپیشل بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں, ایسا حلیہ, ایسا انداز, ایسے جذبات کا اظہار کریں گے. دیکھا ہوگا اپنے مسجدوں میں مانگنے لگتے ہو اور ایسے رونے لگتے ہو جی میری کڈنی خراب ہو گئی اور مجھے کینسر ہو گیا اور فلاں ہو گیا. آپ نہ چاہتے بھی سوچتے چلو 10 روپے تو دے ہی دیں. تو بھائی دوستو بزرگو, ایک انسان 10 روپے کی خاطر 10 5 20 روپے ایک انسانوں سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ذریعے سے مجھے 10 روپے مانگ رہے ہیں, تو اپنے کپڑے بھی الٹے سیدھے پہن کے آئے گا اور آنکھوں میں نمی ہوگی, ہاتھ کپا رہے ہوں گے, اور پھر کہتا ہے جی آپ لوگ ہماری مدد کر کے جائیں, جس کی جو بھی وسعت ہو. باہر بیچاری بھیک مانگنے والیاں کیسے بھیک مانگتی ہیں, ہم نے دیکھا ہوگا. 10 روپے کی خاطر ایسے فریادیں اور ایسے ہاتھوں اور آنکھوں میں نمی اور جذبات کا اظہار. ہم بھائیو دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولادوں کو نیک بنا دیجئے, اللہ ہدایت دے دیجئے, اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دیجئے, حادثوں سے بچا کے رکھیے, فیکٹری کاروبار میں خوب برکتیں ہوں, اچھا رشتہ ہو جائے میری بیٹی بیٹے کا. بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں. کبھی ایسے اظہار کرا جیسے ایک بھکاری بھیک مانگتا ہے, ہم سے 10 روپے مانگتا ہے؟ نہیں بھائی دوستو. بلکہ بعضوں کا حال یہ ہے, ایک صاحب سے میں نے مذاق میں کہا بھائی آپ نے دعا مانگی تھی, ماشاءاللہ کیا مانگی تھی؟ کیا مانگی تھی؟ کیا دعا مانگی تھی؟ حالانکہ ابھی دعا سے اٹھے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا دعا مانگی تھی. اتنی سری دعا اور ایسی بے رخی کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ دعا مانگنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا دعا مانگی. حالانکہ ہمارے اکابرین علماء یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہر نماز کے واسطے ایک دعا کو خاص کرو. مجھے ظہر میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, مجھے عصر میں اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرنا ہے, مجھے مغرب میں اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرنا ہے, عشاء میں اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ ہم نے سنا ہوگا فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. بہت واضح مشہور حدیث ہے, فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. آدمی ہر نماز میں دعائیں مانگا کرے. تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ساری دنیا سو رہی ہے لیکن یہ بندہ بیچارہ تہجد میں کھڑے ہو کر وضو بنایا, بستر چھوڑا, پھر اللہ کے سامنے 2-4 رکعت نماز تہجد پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو اور ان دعاؤں کو نہیں رد کرتے ہیں, یہ ضرور قبول کرتے ہیں. ہاں میرے بندے مانگ, میں تیری سننا ہوں, تو کیا مانگتا ہے, تیری کیا ضرورت ہے, تیری کیا حاجت ہے, تیری کیا پریشانی, میں تیری پریشانیوں کو دور کر دوں, تیرا قرضہ دور کر دوں, تیری مشکلات کو آسان کر دوں. اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ایسی دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. ہم نے بھکاریوں کو دیکھا, بھیک مانگنے والوں کو, کہ وہ جب بھی کسی سے پیسے مانگیں گے تو ڈائریکٹ پیسے ہی مانگتے, جی 10 روپے دے دو مجھے ضرورت ہے. کبھی نہیں کہیں گے 10 روپے مانگ رہے ہیں, لیکن ذریعے آپ تو دیکھو بڑے سخی ہیں, آپ کو اللہ نے خوب نوازا ہے اور آپ کے لیے 10 روپے کی کوئی وقات اور ویلو نہیں ہے. آپ مجھے صرف 10 روپے دے دیجئے, میرا کام ہو جائے گا, میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو بھائیو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, سارا نظام کائنات اس کے ہاتھوں میں ہے, ہماری ساری ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سارے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, کسی کی نہیں عبادت کرتے ہیں. میری پیشانی آپ کے سامنے جھکتی ہے, میں سجدہ آپ کو کرتا ہوں, میں عبادت آپ کی کرتا ہوں, میں پوجا اور پرستش آپ کی کرتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور مدد بھی کس سے مانگتا ہوں؟ آپ ہی سے مانگتا ہوں. جب عبادت آپ کی ہے تو مدد بھی آپ ہی سے مانگتا ہے. سارے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے. اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا ہوں, تو مدد بھی میں آپ ہی سے مانگتا ہوں, کسی سے نہیں. میرا کوئی بھی مسئلہ ہوگا, کوئی بھی ضرورت ہوگی, کوئی بھی میری فریاد ہوگی, تو صرف آپ ہی کے سامنے رکھوں گا, میں لوگوں کے سامنے نہیں. مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہونا ہے. ہوں گے مالدار اپنے لیے, ہوں گے عہدے والے اپنے لیے, ہوں گے صلاحیت مند اور اپنے علاقے میں دبدبہ رکھنے والے اپنے لیے. میں کسی کے سامنے اپنی فریادیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اپنے مسئلے کسی کے سامنے نہیں رکھوں گا, مجھے نہیں رسوا ہونا ہے. میں تو آپ کے سامنے. دنیا والے دے کے جتلاتے ہیں, میں نے فلاں صاحب کو دیے تھے, میں نے فلاں صاحب کو دیے تھے.
اور میں نے فلاں مجبوری میں ان کو 2-4 لاکھ روپے اور فلاں ضرورت پوری کی. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں جتلاتے. آپ کتنا بھی مانگ لو. ایک صاحب مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے $50 لاکھ دے دیجیے. دوسرے آدمی ہوتے ہوش کتنے مانگ رہا ہے کہ بھائی تجھ سے نہیں مانگ رہا، بندوں سے نہیں مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں. ڈالر کیا، اس سے بڑی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. بھائی ہم بندوں سے نہیں مانگ رہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں شرم نہ کریں، بالکل بھی شرم نہ کریں. بندوں سے شرما جائیں، بندوں سے گھبرا جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی شرم محسوس. اللہ تعالیٰ کبھی جتلاتے نہیں ہیں، کبھی دھتکارتے نہیں ہیں. کوئی بھی مانگے، ماننے والا مانگے اسے بھی دیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. جو نافرمان ہے اللہ انہیں بھی دے رہا ہے، جو فرما بردار ہیں انہیں بھی. بتائیے کافر و مشرک کو اللہ تعالیٰ خوب دے رہے ہیں نا. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر ایمان والوں کا ایمان سے بچلنے کا اور ہٹنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان کی چھتوں کو اور ان کے زینوں کو سونے کا بنا دیتا. کافر و مشرکین کی. لیکن ایمان والے جب دیکھیں گے اتنی فتوحات اللہ نے دے رکھی ہیں، ان کی چھتیں سونے کی ہیں اور ان کے زینے بھی سونے کے ہیں، تو یہ ایسا اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کفار و مشرکین میں داخل ہو جائیں جا کے. ورنہ ان کو میں سونے کی چھتیں دے دوں کفار و مشرکین کو جو مجھے مانتے نہیں ہیں. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، ماننے والے ہوں، نہ ماننے والے ہوں، کفار و مشرکین ہوں، ایمان والے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو دعاؤں میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے انسان مانگتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتے ہیں جو اس نے مانگی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بڑی پریشانی سے اسے نجات دے دیتے ہیں. آدمی سوچ میں گاڑی چلا رہا تو بس ہلکا سا بچ گیا، ورنہ میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا، پوری فیملی داؤں پہ لگ جاتی ہے. تو کش آپ نے دعائیں مانگی تھی، اس دعا نے آپ کو اس مصیبت سے بچا دیا. پولیس والے آئے تھے، بس ہو جاتا معاملہ، مجھے اٹھا کے لے جاتے، ایسا معاملہ بن گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حادثے سے جو آپ کو بچایا ہے وہ دعاؤں کی برکت سے، دعا کے ثمرے سے بچایا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو آپ نے مانگا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے بڑی پریشانی سے آپ کو نجات دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں محفوظ کر لیتے ہیں. پھر بندے کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھو میرے بندو یہ سب کچھ ہے نا، یہ تمہاری دعاؤں کا ثمرہ ہے. اے اللہ یہ سب کچھ، کہ ہاں میں نے تمہاری دعائیں دنیا میں قبول نہیں کی تھی، آخرت میں تمہاری دعائیں قبول کی. تو بندہ کہے گا اللہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا. اس لیے دعاؤں میں شرمایا نہ کرا کریں. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، خیرات و صدقات کرتے ہیں، ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کا اہتمام کریں. مسجد میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے، گھر میں بیٹھے دعا مانگنے لگے، کارخانے میں بیٹھے اے اللہ، جب بھی دل کرے آپ فوراً ہاتھ. الدعاء مخ العبادہ، حدیث کے اندر آتا ہے دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو عبادت کا مکھن ہے، منبع ہے، مرکز ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو خود عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ وہ تو خود عبادت ہے. اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں بھائیو دوستو. بڑے بڑے فتنوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے دنیا کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت تقدیری فیصلوں کو نہیں ڈالتی، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ تقدیری فیصلوں کو بھی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ڈال دیتے ہیں. کچھ تقدیری فیصلے جو اٹل ہو چکے ہیں، اور ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر مبرد، ایک ہوتی ہے معلق، ایک ہے مبرد. تو معلق جو تقدیر ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلی فرما دیتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دعاؤں کا بڑا خاص اہتمام کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں گے، جو بھی ہمارے مسائل ہیں، ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سے